سو اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ روح کی فنڈامنٹل پرائمری نیڈ یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مان لیں، اور اس سے پہلا جذبہ شکر گزاری کا آئے گا، اور دوسرا میں زندگی میں بہت احتیاط سے قدم رکھوں گا کہ کہیں میں اپنے رب کو ناراض نہ کر دوں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے رب مان لیا اور اس پر جم گئے تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو اس کا آبویسلی یہ ہے کہ اب جب اگلی زندگی میں جائیں گے جو اصلی زندگی ہے، تو اس دن اس زندگی میں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا میننگ ہے جو اس زندگی کے اندر اپلیکیبل ہے، کہ اس دنیا میں بھی، اس زندگی میں بھی ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوف اور غم ان کے اوپر کبھی آئے گا ہی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر ڈویل نہیں کریں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی وائف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی، یا حضرت حمزہ کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا، یا ان کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی، تو غم تو ان کو ہوا، لیکن یہ نہیں کہ وہ غم کے اندر انہوں نے پوری زندگی گزار دی۔ غم آیا اور اس سے ڈیل کر کے وہ آگے نکل گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کے لیے رب کے ایک میننگ کو سمجھنا ضروری ہے، اور رب کا ایک میننگ ہوتا ہے مربی کا، یعنی ایسے پالنا پوسنا، ایسے نشو و نما کرنا کہ اس میں سے اس کا بیسٹ نکل آئے۔ اب ذرا غور کریں کہ خوف اور غم، خوف کب ہوتا ہے؟ خوف کیا ہے؟ خوف ان شارٹ وہ ہے کہ کہیں وہ نہ ہو جائے جو میں نہیں چاہ رہا۔ غور سے سنیں، خوف کیا ہے؟ وہ نہ ہو جائے جو میں نہیں چاہ رہا۔ میں نہیں چاہ رہا کہ میرا ایف گریڈ آ جائے، کہیں آ نہ جائے۔ میں نہیں چاہ رہا کہ کل کو میں جو ہے میرے پاس، میں کل کو بالکل بینکرپٹ ہو جاؤں، کہیں ہو نہ جاؤں، تو اس کا کہیں وہ نہ ہو جائے جو میں نہیں چاہ رہا، یہ خوف ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ خوف جب ہم یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ یعنی کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کو یہ مان لیں گے کہ اللہ میرا مربی ہے، وہ میرے سے ہی وانٹس ٹو برنگ آؤٹ دا بیسٹ ان می، تو وہ مجھے ایکسپیرینسز سے گزاریں گے تاکہ میرا بیسٹ باہر آئے۔ تو اگر کچھ ہو بھی رہا ہے، کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے جو میں نہیں چاہ رہا، تو وہ اس سے بہتر ہے جو میں نے سوچا تھا، کیونکہ یہ تو میرے رب نے پلان کیا ہے۔ وہ میرا ماسٹر ہے، وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ میرا مربی ہے، وہ میری زندگی، یعنی میری زندگی کی مناسب تو نہیں لگتا، لیکن میری زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہے مجھے، اس کو بہتر پتہ ہے۔ یہ جب میں نے اس کو رب مان لیا سچے دل سے، تو فوراً سے میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں، اور اب مجھے کوئی خوف نہیں، کیونکہ جو بھی ہونا ہے ہو، وہ اس نے پلان کیا اور وہ بہتر ہے۔ اسی طرح اب آپ غم کو بھی دیکھیں، جب میں نے یہ مان لیا کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا ماسٹر ہے، وہ میرا آقا ہے، سب کچھ جو دیا ہے وہ اس نے دیا ہے، تو اسی نے دیا تھا، اس نے لے لیا۔ جب اس نے لے لیا، اور ہم پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس نے لے لیا، تو اب ان کو غم بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم روح کی پرائمری نیڈ، یعنی کہ اللہ کو رب ماننا، یہ ہم اس کو دیتے ہیں، تو ہمیں یہیں اس دنیا میں ہی پہلا فروٹ کیا ملتا ہے کہ ہم خوف اور غم، ان دونوں کیفیتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ سو میسج کیا ہے؟ ان دونوں ایپیسوڈز کو جمع کریں، میسج کیا ہے کہ اللہ کو اپنا رب، اپنا آقا اور اپنا مربی، یعنی اپنا مینٹور، جو کہ آپ کے اندر سے بیسٹ نکالنا چاہتا ہے، وہ مان لیں، اور آپ ہی کے اندر سے خوف اور غم ختم ہو جائے گا۔